پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینقاع کو جلاوطن کیا تو اسلام کا بڑا پیدا ہوا، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں پر اسلام کا رعب چھا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ بے وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے اور اب ان کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبیلے آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش رہے، اگرچہ کچھ قبیلوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، لہٰذا ان کے زور کا توڑ ہونا چاہیے اور کسی طرح ان کے رعب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اور مدینہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے، مگر ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے اور کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی، چونکہ قریش کا معاشی دار و مدار زیادہ تر شام کی تجارت پر تھا اور اس تجارت کو بند کرنے میں ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا، لہٰذا اس کو تو بہر حال جاری رکھنا تھا۔ لیکن شام جائے کدھر سے؟ مدینہ ہو کر جانے کی تو ہمت نہ تھی کہ ادھر سے مسلمانوں کے چاپا مارنے کا ڈر تھا۔ آخر کار مجبور ہو کر انہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، دشواریاں بھی بے انتہا تھی، پانی ملنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر خدا کا کرنا کہ یہ تدبیر بھی چپ نہ سکی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس کی خبر ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا کہ اب جنگ کا زمانہ تھا اور دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سواروں کا دستہ لے کر روانہ ہو گئے اور نجد میں ایک جگہ ہے قروہ، وہاں پر قافلے کو جا لیا۔ قافلے والے انہیں دیکھتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلے اور سارا سامان دستے کے ہاتھ لگا۔ چنانچہ ہنسی خوشی یہ لوگ مدینہ لوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے تو مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے۔ اسلام کی ترقی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں بھی کی اور جان و مال کی قربانیاں بھی دی، اور بیچ میں اگر کبھی سکون ملا اور خطرات سے اطمینان ہوا تو یہ سکون و اطمینان کی گھڑیاں بھی خالص آرام و اطمینان میں نہ گزری، بلکہ اس وقت ایک دوسری سرگرمی شروع ہو گئی۔ وہ سرگرمی تھی باہمی محبت اور ہمدردی کو استوار کرنے اور تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کو پائیدار بنانے کی سعی و تدبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے اور جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات اور مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو اور موہتے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ترکیبیں کی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مفید چیز رشتہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنایا اور ان سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بڑے دوست تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بازو بھی تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے مکہ ہی میں شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ کم عمر تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ہی ساتھ تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دی اور اس طرح بھی ان کی دلجوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یار تھے۔ ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تو اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور چونکہ پہلے سے ہی یہ بیمار تھی
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیماردار رہے اور اسی لیے وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کی جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا خدا کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس بیوہ کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے، ہو سکے تو اس سے شادی بھی کر لے اور اس کے بچوں کی پرورش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ بے سہارا ہو کر پریشانیوں کا نشانہ بن جائے اور بچے اس کے لیے کاندھے کا بار اور جان کا وبال ہو جائے۔ چنانچہ ایک بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ خزیمہ کی بیٹی تھی اور بہت شریف اور نیک عورت تھی، صدقہ و خیرات کی بھی شوقین تھی، اسی لیے ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی۔ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کائی تھی، کیا وہ یہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ وہاں ان کی عزت و شوکت کو ٹیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے غافل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ قریش نچلے بیٹھنے والے نہیں، وہ زخمی شیر کی طرح تلملا رہے ہیں اور غصے سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا، یعنی ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی ان کو اطمینان ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا دیا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے اپنا راستہ بدلا تھا، اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک اور نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا ہونا ہے۔